اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم، میں ہوں ضمیر الحسن حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں فرامین معصومین علیہ السلام۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام اسی جگہ سے شروع کریں گے جہاں پہ ہم نے پہلی نشست چھوڑی تھی۔ ہم بات کر رہے تھے جناب حزقیل نبی علیہ السلام کے حوالے سے، نوروز کے دن کے حوالے سے، اور ہم نے جہاں پر سے چھوڑا تھا کہ جناب حزقیل نبی علیہ السلام کی قوم نے جناب حزقیل نبی کی نافرمانی کی، ان کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے امر کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ عذاب نازل کیا۔ عذاب طاعون کی شکل میں عذاب نازل ہوا تھا۔ لہٰذا جب وہ عذاب نازل ہوا تو ایسا شدید اور سخت عذاب تھا، ایسی وہ وبا تھی کہ اس جگہ پہ، اس قریے میں رہنے والے لوگ وہ اتنے متاثر ہوئے۔ دو قسم کے لوگ تھے، پہلے وہ کہ جو بہت دولت مند اور بہت زیادہ مال دولت والے تھے، جن کے پاس روپیہ پیسہ تھا، اور دوسرے قسم کے وہ لوگ تھے کہ جو بہت زیادہ غریب تھے، جن کے پاس مال نہیں، دولت نہیں ہے، اور اللہ بہتر جانتے کہ وہ اپنے زندگی کا دار و مدار، اپنے رہنے سہنے کا دار و مدار کس طریقے کے ساتھ وہ اپنا گزران کر رہے تھے۔ لہٰذا جو لوگ مال و دولت والے تھے، وہ پیسے والے تھے، وہ کسی نہ کسی طرح سے، کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ اپنے دولت کی وجہ سے بڑی آسانی سے اس قریے سے، اس گاؤں سے، اس جگہ سے نکل گئے۔ انہوں نے اپنی جانیں بچا لی، اپنے آپ کو بچا لیا۔ لیکن جو غریب لوگ تھے، جن کے پاس روپیہ پیسہ نہیں تھا، مال و دولت نہیں تھے، وہ کسی طرح سے اس جگہ سے نہ جا سکے۔ اور سامعین ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ وہ جس جگہ پہ لوگ رہ رہے ہیں، اللہ جانے کس اپنے زندگی کے کیسے حالات میں یا کیسی محنت اور مشقت کے ساتھ ان لوگوں نے وہ گھر، اپنے وہ مکانات بنے ہوئے تھے جن میں ان لوگوں کی رہائشیں تھیں، جہاں پہ وہ رہ رہے تھے۔ اگر اچانک سے وہ یہ چھوڑ کے جگہ چلے جاتے ہیں، اچانک سے انہیں اس جگہ سے جانا پڑتا ہے، ان کے لیے تو ظاہر بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اس مشکل کی وجہ سے، اس غربت کی وجہ سے وہ اپنی جگہ، اپنے مکان، اپنے گھر چھوڑ کر نہ جا سکے۔ لیکن وہ لوگ جو دولت مند تھے، جو چلے گئے بستی چھوڑ کے، وہ قریہ گاؤں چھوڑ کے جو چلے گئے تھے، وہ بچ گئے، سارے کے سارے زندہ بچے ہوئے۔ لیکن جو لوگ نہیں جا سکے، اپنی غربت کی وجہ سے اپنے گھر چھوڑ کر نہیں جا سکے، تاریخوں میں لکھا ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ مر گئے، اس عذاب کی زد میں آ گئے، اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب کی زد میں آ گئے۔ بہت سے لوگ مر گئے، کچھ لوگ ان میں سے زندہ بچ گئے۔ لیکن اب جو لوگ بھاگے ہوئے، جو قریہ چھوڑ کے چلے گئے، گاؤں چھوڑ کے چلے گئے، اپنوں کو چھوڑ کر چلے گئے، جو نبی کو چھوڑ کر چلے گئے، جب انہوں نے اپنے پچھڑوں کی کچھ خبر کا پتہ لگانا تھا کہ وہ کس حالات میں ہیں، کیسے حالات میں ہیں، گاؤں کا کیا حال ہوگا، وہاں کے لوگوں کے کیا حالات ہوں گے، تو ایسے حالات کی خبر کے لیے وہ واپس لوٹے، اپنے گاؤں میں واپس آئے۔ آ کر جب انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ مرے پڑے، بہت سی لاشیں، بہت سارے ان کے عزیز و اقارب، ان کے دوست احباب جس دنیا فانی سے چلے، کچھ بچے ہوئے تھے، ان سے ملاقات ہو، انہوں نے حالات بتائے۔ انہوں نے کہا کہ کاش اگر ہم بھی بھاگ جاتے تمہارے ساتھ، تمہارے جتنے بہت سارے افراد جو ہلاک ہوئے، جو مر گئے، وہ نہ مرتے، وہ بھی ہمارے درمیان میں زندہ رہتے۔ پھر ان لوگوں نے کیا، تاریخوں میں لکھے، فرامین ائمہ معصومین علیہ السلام نے لکھا ہے کہ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے میٹنگ کی اس بات پہ کہ آئندہ سے جب عذاب نازل ہوگا ہم سارے اس جگہ سے نکل جائیں گے تاکہ ہماری جانیں بچ جائیں، کوئی مر نہ سکے، کسی کو موت نہ آئے۔ لہذا اگلی بار جب پھر عذاب نازل ہوا
وہ سارے کے سارے اپنے جگہ کو گاؤں کو قریب کو چھوڑ کے سارے بھاگ، کیونکہ پھر وہی عذاب نازل ہوا تھا، طاعون کا عذاب، وبا کا عذاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا، وہ سارے بھاگ اپنے گاؤں سے۔ کسی روایت میں ملتا ہے کہ 1 میل دور گئے، کسی روایت میں ملتا ہے کہ کافی دور چلے گئے، لہذا وہ ایک گاؤں میں چلے گئے جس گاؤں کا نام تھا افیح۔ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے آئندہ پروگرام میں باقی تفصیلات کے ساتھ آپ کو آگاہ کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔